جیسے ہی سردار نے یہ کہا کہ یہ جناتی بستی ہے، میں تو اب ہوش کھو بیٹھا تھا۔ مجھ پر خوف محسوس ہو گیا تھا۔ سردار کو بھی معلوم پڑ گیا تھا میں ڈر رہا ہوں۔ میرے چہرے پر خوف محسوس کر کے وہ سردار کہنے لگا، گھبراؤ مت، تم اس وقت جنات کی بستی میں موجود ضرور ہو، لیکن ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور تم نے جس بھینس کی خدمت کی تھی وہ ہماری جنات کی ہی بھینس تھی جو غلطی سے انسانوں کی دنیا میں چلی گئی تھی۔ یوں سمجھو کہ اگر وہ بھینس کسی دوسرے انسان کے ہاتھ لگ جاتی اور اگر اسے وہ ذبح کر دیتا تو ہمارے بچے بھوکے مر جاتے، ہماری بستی برباد ہو جاتی، لیکن تم نے اسے اپنے پاس رکھا اور اس کے بچوں کی پیدائش کا انتظار کیا۔ تم سچ میں ہی ایک بڑے دل والے نیک انسان ہو۔ اب میں تمہیں ایک بہت بڑا تحفہ دینے والا ہوں۔ تبھی اس نے اپنے جنزاد کو وہ تحفہ لانے کو کہا، جبکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خوفناک خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ تبھی سامنے سے وہ جنزاد آتا ہوا دکھائی دیا، لیکن اس کے ساتھ ایک بھینس کا چھوٹا بچہ بھی موجود تھا۔ پھر وہ بھینس کا بچہ اس جنات کے سردار نے مجھے دیا اور کہنے لگا، آج سے یہ جناتی بھینس کا بچہ تمہارے لیے تحفے کے طور پر تمہیں دے رہا ہوں۔ یاد رکھنا، یہ ہماری جناتی بھینس کی خاص نشانی ہے۔ یوں سمجھو کہ یہ اس کی جگہ پر تمہیں انعام ملا ہے۔ اب اس سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے وہ تمہارے اوپر ہے، لیکن بس تم نے اسے بڑا کرنا ہے اور اس کے حاملہ ہونے کا انتظار کرنا ہے۔ پھر دیکھنا تمہاری قسمت کیسے بدلتی ہے۔ میں خوش ہو گیا تھا۔ مجھے ابھی تک اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس سردار کا شکر ادا کیا اور اس بھینس کے بچے کو لے کر گھر آ گیا۔ میری بیوی اور بیٹی حیران تھی کیونکہ یہ بھینس کا بچہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے وہ بھینس ہمارے گھر آئی تھی۔ میری بیوی کہنے لگی، پہلے اسے جوان کرو گے، پھر آ کر وہی واپس لے جائیں گے۔ کیا فائدہ تمہیں اسے لانے کا؟ تمہیں یہاں پر اسے لانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہنے لگا، نہیں، وہ نہیں لے کر جائیں گے اسے، انہوں نے مجھے یہ انعام دیا ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ایک جناتی بھینس ہے جو غلطی سے ہماری دنیا میں آ گئی تھی، لیکن میں نے اتنا ضرور انہیں بتا دیا تھا کہ ضرورت پڑنے پر تمہیں سب حقیقت مل جائے گی۔ اتنا ضرور میں جانتا تھا کہ ضرور اس بھینس کے بچے میں خاص بات ہوگی، تبھی تو اس جنات کے سردار نے مجھے یہ تحفے میں دیا ہے۔ اب میں اس کا ہر طرح سے خیال رکھنے لگا۔ میں نے اپنی پوری دکان کی ذمہ داری بیٹے کے اوپر ڈال دی تھی، لیکن وہ یہ کسائی کا کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کی منت سماجت کی، وہ صرف کچھ عرصے تک یہ کام کر لے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے یہ کام چھوڑ دے۔ اب میں بڑے بڑے خواب دیکھنے لگا تھا۔ مجھے اس جنات کے سردار کی بات اچھی طرح یاد تھی، جس کا کہنا تھا کہ اس کی بھینس نے ابھی تک 100 کے قریب بچے جنم دیے ہیں، کیونکہ وہ ان کی بہت خاص بھینس ہے۔ اس کا مطلب کہ یہ بچہ بھی بہت خاص ہے، یہ بھی مجھے ضرور بہت نفع دینے والا ہے۔ میں اسے پالنے میں پاگل ہو گیا تھا۔ بھلے ہی گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا، لیکن اس کے لیے اچھے سے اچھا چارہ اور بہترین غذا فراہم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ راتوں کو بار بار اٹھ کر اسے دیکھتا کہ کہیں اسے کوئی کھول کر نہ لے جائے۔ میں اس کے پاس ہی سونے لگا تھا۔ میری بیوی کہنے لگی، اتنا پاگل پن ٹھیک نہیں، تمہیں نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ لیکن میں جیسے بالکل اندھا بہرا ہو گیا تھا۔ اس بچے کو پالنے میں نے اپنی ساری کسر نکال دی تھی۔ جس تیزی سے وہ جوان ہو رہا تھا، اسے دیکھ کر سارے محلے پڑوس کے لوگ حیران تھے، کہنے لگے، ارے اتنا خوبصورت بھینس کا بچہ کہاں سے لائے ہو؟ لیکن میں نے یہ راز کسی کو بھی نہیں بتایا کہ یہ ایک جنات کی بستی کا جانور ہے جو کہ اس دنیا سے بہت الگ ہے۔ یہ مجھے کیا فائدہ دینے والا ہے یہ تو میں بھی نہیں جانتا تھا، لیکن میں اس پر خوب محنت کر رہا تھا۔ اب وہ خوب جوان ہو گیا تھا۔ صرف 1 سال کے اندر یہ بھینس کا بچہ بہت بڑا ہو گیا تھا۔ ادھر میری بیوی جو تھی وہ بیٹی کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی، لیکن میں نے کچھ وقت مانگ لیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان سے 6 مہینے کا وقت مانگ لو تاکہ میں اپنی بیٹی کو بہت شاندار طریقے سے رخصت کروں۔ میں اسے بہت زیادہ ساز و سامان دے کر جہیز دینا چاہتا تھا۔ میری بیوی منہ بنا کر کہنے لگی، مجھے تو کوئی ایسی امید نہیں لگ رہی کہ تم بیٹی کے لیے کوئی جہیز بناؤ گے۔ تم نے تو جتنا بھی بچا رکھا تھا سارا کا سارا اس بھینس کے بچے پر خرچ کر دیا ہے۔ اب تو یہ مکمل بھینس بن چکی ہے، نہ جانے کب ہمیں اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ میں اسے کہتا کہ ایسا نہ کہو، دیکھنا وہ دن بھی آئے گا جب یہ بھینس ہمیں ایسا فائدہ پہنچائے گی کہ ایک دم سے ہی ہماری قسمت بدل جائے گی۔ مجھے پورا یقین تھا،
لیکن میں کیا جانتا تھا کہ اس سے پہلے ہی مجھے پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ جب ایک رات میں نے اسے گلی کے نکڑ پر باندھا اور خود اندر آ گیا، لیکن جب باہر جا کر دیکھا تو وہ غائب تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح اسے ادھر ادھر تلاش کر رہا تھا، لیکن اس کا کہیں نام و نشان بھی نہ ملا۔ اب مجھے ہر طرف مایوسی کے بادل چھاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری کوئی قیمتی چیز چوری ہو گئی ہے، کوئی مجھ پر نظر رکھ رہا تھا۔ میری اس بھینس پر وہی اسے کھول کر لے گیا ہے۔ اب میں نے محلے پڑوس کے لوگوں سے بھی پوچھ تاچھ کرنا شروع کر دی، ان سے بھی پوچھ لیا، لیکن کہیں بھی کسی بھی شخص کو وہ نظر نہ آئی۔ کوئی بھی پتہ نہ چل سکا کہ آخر اسے کون لے کر گیا ہے۔ کوئی چور تھا جو اس پر کئی دنوں سے نظر رکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ میری بیٹی اور بیوی تسلی دینے لگی کہ جانے والی چیز تھی، چلی گئی، اب آپ دل پر نہ لیں۔ لیکن میں کیسے دل پر نہ لیتا؟ میں نے اس پر بڑی محنت کی تھی۔ 3 دن ایسے ہی گزر گئے۔ میں نے کھانے کا ایک نوالا بھی نہ کھایا تھا۔ بار بار میرے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ اس سردار نے مجھے کہا تھا کہ یہ جنات کی بھینس تمہاری قسمت بدل دے گی، لیکن وہ بھینس میری قسمت سے بہت دور جا چکی تھی۔ لیکن جب ایک صبح میں اٹھا تو مجھے اچانک گھر کے دروازے سے اسی بھینس کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ جیسے ہی میں نے باہر جا کر دیکھا تو میرے منہ سے خوشی کے مارے چیخ نکلی تھی، کیونکہ میری بھینس دروازے پر کھڑی تھی۔ کوئی اسے جیسے لے کر گیا تھا، ایسے ہی چھوڑ گیا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اسے پیار سے پچکارنے لگا۔ وہ نہایت خوش نظر آ رہی تھی۔ میری بیوی اور بیٹی حیران ہو کر کہنے لگی کہ کوئی چور اتنا نیک کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے اسے چوری کرے اور پھر بعد میں خود ہی چھوڑ کر چلا جائے۔ ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ وہ وجہ صرف میں جانتا تھا، کیونکہ یہ میرے لیے بہت خاص تھی، اور یہ اگر اس دنیا کی ہوتی تو شاید وہ اس سے فائدہ بھی اٹھا لیتا، لیکن وہ جنات کے سردار نے مجھے تحفے کے طور پر دی تھی۔ اب میں بہت خوش ہو رہا تھا۔ پھر اس رات میں اس کے لیے چارہ لے کر آ رہا تھا جب مجھے ایک درخت کے نیچے آدمی کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ وہ مسلسل مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں اس کی نظروں سے گھبرا گیا۔ اچانک ہی وہ میرے سامنے آیا اور کہنے لگا، میں ہی وہ چور ہوں جس نے آپ کی بھینس چوری کی تھی۔ میں اسے پہچان گیا تھا۔ وہ تو اسی شہر کا رہنے والا ایک جواری آدمی تھا۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا، لیکن اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہنے لگا، دراصل میں آپ کی موٹی تازی بھینس بیچ کر چند پیسے کمانا چاہتا تھا، لیکن جب اسے میں کھول کر لے گیا تو اچانک ہی اس رات 4 خوفناک آدمی میرے سامنے آئے۔ میں نے آج تک ایسے انسان نہیں دیکھے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر خوف سے کانپنے لگا تو وہ کہنے لگے، آئندہ اگر اس بھینس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جس طرح اسے اٹھا کر لائے ہو ایسے ہی اسے اٹھا کر واپس چھوڑ آؤ۔ اب میں ان سے بہت زیادہ گھبرا گیا تھا، اس لیے میں نے اسی رات بھینس تمہارے گھر کی دہلیز پر چھوڑ دی۔ اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔